کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے۔ میری اور نیلو کی دوستی سب کے لیے قابل حیرت تھی۔ بات تھی بھی حیرت کی۔ وہ لمبی سی چمکتی ہوئی کار میں اسکول آتی تھی۔ وہ روز ایک نئے فراق پہن کر آتی تھی۔ اس کے جوتے ہمیشہ فراقوں سے میل کھاتے، اس کی چوڑیاں، اس کے رنگ برنگی ریبن، اس کی آیا جو چیز دیکھو ایسی چمچماتی ہوئی اور بھڑکیلی جیسے وہ کوئی شہزادی ہو۔ اور میں ایک غریب سی ننھی لڑکی جس کے پاس لے دے کے ایک ہی فراق تھی، جسے امی دھو کر سکھانے ڈالتیں تو اتنی دیر کے لیے میں بھیا کی قمیض پہنے رہتی۔ یہ دوستی کیسے ہوئی اس کا علم نہ مجھے تھا نہ کسی اور کو، نہ خود نیلو کو۔ بس پہلی بار ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ مسکرائی تو میں بھی ہنس دی۔ ننھی منھی معصوم کلیوں سی پاکیزہ ہنسی نے جیسے ہم دونوں کو پیار کے دھاگے میں باندھ دیا۔ نہ میں نے کبھی اس کی کسی اچھی چیز کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا، نہ کبھی یہ ظاہر کیا کہ میں نے دوستی کا ہاتھ اس کی دولت سے لالچی ہو کر بڑھایا تھا، نہ کبھی نیلو ہی نے اپنی دولت کا رعب مجھ پر ڈالا۔ ہم دونوں ایک ہی سطح پر رہ کر سوچتی تھیں، بس ہم میں یہی ایک احساس اچھا تھا کہ ہم دونوں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں اور سہیلیاں ہیں۔ نیلو کی دوستی نے کبھی مجھے اپنی نظروں سے چھوٹا نہیں کیا اور نہ کبھی میں ہوتی۔ ہماری دوستی اتنی بڑھی کہ سب ہمیں ایک دوسرے کا سایہ کہنے لگے۔ ہمیں کتنوں ہی نے لڑانے کی کوشش کی، لیکن ہماری محبت اتنی گہری تھی کہ ہم کبھی لڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ لیکن ایک دن ہماری لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ہماری دوستی ہوئے کئی سال بھر ہونے کو آیا تھا کہ نیلو کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ اس سالگرہ کی تفصیل میں کیا بیان کروں۔ میری ننھی سی عمر کا وہ پہلا ایسا ہنگامہ تھا جسے میں نے خوابوں اور پریوں کے دیس کا سا کوئی واقعہ سمجھا۔ یہاں سے وہاں تک رنگین بلب، پس منظر میں ہلکی ہلکی موسیقی، بہت سارے خوبصورت بچے بچیاں، بے حد حسین چمکدار بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے۔ ایک طرف بینڈ بج رہا تھا۔ میں وہاں کیسے پہنچ گئی تھی؟ ظاہر ہے میری سہیلی کی سالگرہ جو تھی اور عید پر جو میری فراق بنی تھی وہی اس دن کام آئی۔ بس ایک غم تھا کہ میں ساتھ کوئی تحفہ نہ لے جا سکی۔ میں بھلا کیا لے جاتی، میرے پاس پیسے ہی کہاں تھے۔ لیکن نیلو نے اس قدر اصرار سے بلایا تھا کہ نہ میں ممکن تھا نہ میں نہ جاتی۔ ایک بڑی سی میز پر کھانے پینے کا اتنا سامان رکھا تھا کہ حد نہیں، اور دوسری میز جو اس سے کہیں بڑی تھی تحفوں سے لدی ہوئی تھی۔ شرم کے مارے میرا برا حال تھا۔ سبھی سوچیں گے کہ میں نے کیا دیا۔ اسی دم ایک عجیب و غریب کارروائی شروع ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی تیپائی پر نیلو چڑھ کر کھڑی ہو گئی اور ہر ایک کے تحفے کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، کانوں میں سائیں سائیں سی ہو رہی تھی، دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ اس محفل سے نکل بھاگوں۔ کوئی سوچے نہ سوچے، میں خود اس قدر نادم تھی، کسی طرح اس جگہ سے چھٹکارا پانا چاہ رہی تھی۔ اسی ہی لمحے
نیلو نے بڑے پیار سے اعلان کیا، اور آج کا سب سے پیارا تحفہ میری سب سے پیاری سہیلی سوبو نے دیا ہے۔ اس نے ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر سب کو ایک تاج محل دکھایا، جس میں چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے، سنگ مرمر کا حسین و جمیل تاج محل مارے جگمگاہٹ کے کسی کی اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر نیلو کو دیکھا، نیلو نے بھی مجھے دیکھا اور پیار سے ہنس دی، اور یوں سالگرہ کی خوشی والے دن، جب کہ آنسو برا شگن سمجھے جاتے ہیں، میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب ایک ایک کر کے سب مہمان چلے گئے تو نیلو میرے پاس آئی، بے حد محبت سے مجھے گلے لگا کر بولی، میری اچھی سوبو، میں سب کے سامنے تجھے شرمندہ ہونے کا موقع کیسے دے سکتی تھی؟ تو نے برا تو نہیں مانا، بس وہی ایک لمحہ تھا جب ہماری لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن میں لڑی جھگڑی نہیں، بس روئے گئی۔ اور اب اتنے سال گزرنے پر میں سوچتی ہوں کہ میں بھی کیسی پاگل تھی جو اس دن رونے بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو خوشی کی اور ہنسنے کی بات تھی نا۔ سچی دوستی وہی تو ہوتی ہے کہ ایک سہیلی دوسری سہیلی کا درد اپنا لے۔ آج میں اس دن کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچتی کہ میں کیوں روئی تھی۔